السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب لوگوں کے؟ آپ نے الیکشنز دیکھے، اس کے ریزلٹس دیکھے، ان میں بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھا، میسو ریگنگ ہوئی وہ دیکھی، ساری پلٹ دی بازیاں پلٹ دی۔ سیالکوٹ میں اگر آپ بات کریں، خواجہ آصف صاحب ہار رہے تھے، وہ جیت گئے۔ نواز شریف صاحب ہار رہے تھے یاسمین یاسر سے، وہ ایک دم سے جیت گئے۔ اس کے بعد جو کراچی میں عالمگیر بیچارے کے ساتھ ہوا، اور جو کراچی میں ایم کیو 17 سیٹیں لے گئی، ایک دو سیٹوں سے زیادہ نہیں ان کی بنتی تھی، اور 17 سیٹیں وہ لے گئے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان ہے، اور جو لوگ ان کو مانیٹر کر رہے تھے، جو ان سے یہ کام کروا رہے تھے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں، دھاندلا کروا کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ملک میں بیڑا غرق ہوگا، کیوس مچے گا، انگزائٹی ہوگی، ڈپریشن بڑھے گا لوگوں میں کہ ہمارے منتخب حکومت نہیں آ پا رہی، اور لوگ بھاگنا شروع کریں گے۔ ویسے ہی پچھلے سال 2.5-4 لاکھ لوگ نکل گئے تھے، اس سال اور 4 لاکھ لوگ نکل جائیں گے، اگلے سال اور 4 لاکھ لوگ نکل جائیں گے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ بس اچھے ٹیلنٹ کو ویسٹ کرا کے گدھوں پہ راج کریے گا۔ اور یہی میرے خیال سے المیہ ہے اس ملک کا، کہ ہمارے ہاں یہی پالیٹکس چلتی آ رہی ہے 1960-70 سے، اور ابھی تک چل رہی ہے۔ ابھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، شہباز شریف، زرداری، چودھری شجاعت، ایم کیو ایم کے خالد مقبول، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو گئے شہباز شریف، صدر کے لیے نامزد ہو جائیں گے انشاءاللہ آصف زرداری صاحب، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، کیلیبری فونٹ چور، اور میرے لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی، کوئی زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو یہ اس ملک میں مسلط کیے جا رہے ہیں، اینڈ جو لوگ اس کو مسلط کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ ایک گھڑے میں جا رہے ہو، ایک جو کنواں ہوتا ہے نا، کنویں میں خود بھی کود رہے ہو اور اس قوم کو بھی اس میں دھکیل رہے ہو۔ غربت ہماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں، کیونکہ آپ اپنے بیرکس میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہاں پہ آپ اگر نکلو نا عوام میں، تو آپ کو پتہ چلے لوگ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں۔ پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بل بجلی کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اگلے مہینے ویسے ہی رمضان ہے، اور بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس پہ آپ نے ایک حکومت بھی چھین لی، حکومت بننے کا چانس بھی چھین لیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج آپ حال دیکھ لو، مندی تھی، اور لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے اس ملک سے، کیونکہ جو انسٹیٹیوشن ہے، دیکھو ان لوگوں سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو 75 سال میں کچھ نہیں کر پائے، جن میں اتنا کیپیبلٹیز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں۔ جب ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے تو بار بار ان کو لانے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر عوام ان کو لا رہی ہوتی تو ہم مان لیتے۔ عوام نے اس بار کھل کے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، یہ بات آپ کو ہضم ہو نہ ہو، اچھی لگے بری لگے، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ اینڈ آپ اس ریئلٹی سے منہ چھپا رہے ہو، چھپاتے جاؤ منہ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ملک ڈوبے گا، ملک کا نقصان ہے۔ اگر ملک کے آپ لوگ سچے ہو تو اس ملک کے لیے خدا را صحیح فیصلے کرو، جس فیصلے سے اس ملک کا بھلا ہو۔ اس طریقے سے فیصلے کر کے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول بھٹو کو سپورٹ کر کے آپ نے کچھ نہیں حاصل کرنا۔ اللہ خیر کرے، بہرحال جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے اللہ ہی خیر کرے۔ اس طرح کے وزیر اعظم آئیں گے تو اللہ ہی حافظ ہے، اور اس ملک کو کس طریقے سے چلایا جائے گا، کیونکہ ان کو نیچے چاہیے تھے پپٹس، پپٹس ان کو مل گئے۔ لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس بار لوگوں کے جوش و خروش، کچھ آر اوز نے اپنی ہمت دکھائی ہے، اور انڈیپینڈنٹ میں تقریباً 100 کے قریب سیٹس پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ ہیں، یا 92 ہوں گے، 95 ہوں گے، جو بھی ہیں، تو ان کی میجورٹی بن نہیں پا رہی۔ اب کس طریقے سے مینیج ہوگا؟ کیا اس طرح کی مفلوج حکومت بنا کے ملک کو رن کر سکیں گے؟ کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا جب اس میں، کہ ابھی گئے کہ تبھی گئے۔ اور سوچو جو یہ پرائم منسٹر ہوگا اس کو پہ پریشر کتنا ہوگا کہ فلانا کام کرو ورنہ تمہاری حکومت توڑ دیں گے، فلانا کام کرو تمہاری حکومت توڑ دیں گے۔ اس کو خود ہی عقل ہونی چاہیے، پی ایم ایل این میں اتنی گریس ہونی چاہیے تھی کہ وہ کھڑے ہوتے بولتے نہیں بھائی دھاندلی ہوئی ہے، ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ آپ دیکھو حافظ نعیم الرحمان نے بھی تو چھوڑا نا، اور پیر پگارا نے بھی تو بولا نا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ سیٹیں۔ تو اتنا بڑا دل رکھو، گردہ رکھو بھائی اپنے اندر، اتنے سالوں سے پالیٹکس کر رہے ہو لیکن ابھی بھی آپ میں عقل نہیں آئی ہے، اور ایک ہاتھ سے بار بار ڈسے جا رہے ہو۔ تو اللہ خیر کرے، اس ملک کے لیے جو اچھا ہوتا ہے وہی ہو۔ عمران خان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ اگر کوئی کیسز ہیں تو کیا وہ اتنے نوعیت کے کیسز ہیں کہ اس کو ان پہ سزا ہو؟ جو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سارے کیسز معاف کر دیا آپ نے، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انصاف کے ساتھ کام کریں، سب کو پکڑیں اور سب کو انصاف دلائیں، تو پھر بات بھی بنتی ہے۔ یہ ایک بندے کو غلط کیسز میں پکڑ کے بیٹھنا تو جسٹیفائڈ کہیں سے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور اس ملک کے لیے دعا کریں۔ پی ایس ایل آنے والا ہے، اگلی ویڈیوز ہوپ فلی انشاءاللہ پی ایس ایل پہ ہی ہوں گی، کیونکہ اب پالیٹکس سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کچھ آگے اچھا ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. کچھ نئی اپڈیٹ ہوگی تو دیکھی جائے گی. سب لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. PSL انجوائے کریں.